قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہم کیسے مانیں؟ 3 وجہ سے ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کاپی کر کے دکھائیے، کاپی دکھا ہی نہیں سکتا کوئی۔ اللہ کی کتاب ہے یہ کیسے مانیں؟ پیشین گوئی اللہ نے کر دی کہ قرآن اللہ کا اجالا ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ 1400 سال سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن قرآن کے نور کو مٹا نہیں سکے۔ تیسری بات، یہ اللہ کی کتاب ہے کیسے مانیں؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن آج ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے۔ سائنس قرآن کی بات کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، سائنس میں ہے جہاں پانی وہاں زندگانی، سائنس میں ہے جہاں پانی وہاں زندگانی۔ آج سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی وہاں زندگانی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کر دیا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج اور چاند میں جو رشتہ ہے ماں بیٹے کا، جیسے ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے بیٹا دودھ پیتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج کا رشتہ ہے۔ سورج ماں ہے، اس سے روشنی ملتی ہے چاند کو، چاند بیٹا ہے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے سورج کو مؤنث کہا یعنی عورت کہا، اور چاند کو مذکر کہا یعنی مرد کہا۔ تیسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ دیکھیں گے کہ جب آسمان میں ستارے نہیں ہوتے رات میں اور یہ لائٹ بند ہو جاتی ہے اور آدمی سمندر میں سفر کرتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ نظر نہیں آتا۔ یہ سائنس نے کہا اور قرآن نے کہا جس کے دل میں اسلام کا نور نہیں ہوتا، ایمان کی روشنی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ سمندر میں جیسے ہاتھ نظر نہیں آتا، اس کو صحیح اور غلط معلوم نہیں ہوتی، تمیز ختم ہو جاتی۔ تیسری بات، سائنس نے کہا یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے پورے انسان کا جو وجود ہے سر سے لے کر کے پیر تک میں، سینٹر پوائنٹ کون سی چیز ہے؟ پیر ہے، پیٹ ہے، سینہ ہے، پہلو ہے، بازو ہے۔ سینٹر پوائنٹ مرکز کیا ہے؟ مرکز کون سی جگہ ہے؟ تو سائنس کہہ رہی ہے یہ جو ماتھا ہے، ماتھا یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہ سینٹر پوائنٹ، سب کچھ یہی ہے، دماغ یہی ہے، سمجھداری یہی ہے، دشمنی یہی ہے، دوستی یہی ہے، محبت یہی ہے، نفرت یہی ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو یعنی پیشانی کو زمین سے ٹیکو، خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کا بندہ فرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہے یعنی 7 آسمان کے اوپر ہے، اتنی دور ہے، لیکن جب خدا کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے یہ فرش کا بندہ عرش کے خالق سے ایسے قریب ہو جاتا ہے جیسے 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے جو آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ آپ روزانہ گھر میں پڑھیے، گھر کو باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، میں گارنٹی لیتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، جو آنے چاہتا ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ ارادہ بدل لیتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ اگر پڑھ نہیں سکتے پوری سورت تو آیت الکرسی کو آپ پڑھ دیجئے 41 مرتبہ، یا تو شام میں پڑھیے یا تو صبح میں پڑھیے، یا گھر کا کوئی ایک آدمی پڑھ دے، شیطان بھاگ جائے گا، آنے والا شیطان آپ کے گھر میں آئے گا ہی نہیں۔ گھر کو باندھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ لوگو یہ دنیا ہی تمہاری دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے، اللہ کے پاس لوٹو گے، حساب کتاب کے لیے وہ کھڑا کرے گا، کہے گا زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال دیا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ انشاءاللہ قرآن کو پکڑیں گے، تلاوت کریں گے، تلاوت سنیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن سنیں گے تراویح اور جمعہ میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں گے جنازے پر، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہاں آ کر کے پڑھیں۔
ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں مومن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام اور زحمت تمام۔ اللہ آپ کو بھی آباد رکھے، آپ کے بچوں کو بھی آباد رکھے، آپ کے جوانوں کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ سننے کے لیے جوان لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ آپ لوگ کسی جنم میں اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں، کسی صورت سے سیدھا جنت میں آ کر کے آپ جوان ہوں گے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جوان کتنا قیمتی ہوتا ہے، جیسے شیر، لیکن شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا گیا، وہ اپنے کو بکری سمجھ رہا ہے۔ جوان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہی نہیں ہے۔ شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا جائے، وہ اپنے کو بکری سمجھتا ہے۔ اسی طرح یہ جوان اپنے کو صرف جوان سمجھ رہا ہے۔ خدا کی کتنی بڑی نعمت جوانی ہے، اس کو اس کی قدر ہی نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ ان کو عثمان اور علی معلوم نہیں، یہ کیا دیندار بنیں گے؟ ان کے پاس علم نہیں، ہنر نہیں، یہ دھرتی کے بوجھ ہیں، یہ بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ تیسری بات کو یاد رکھیے، پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ پوری دنیا میں جاہل ہے۔ 150 کروڑ لوگ۔ 1996 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، اقوام متحدہ نے لکھا ہے، 1996 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ 150 کروڑ۔ اور سب سے زیادہ جاہل ملک کون سا ملک ہے؟ ہندوستان ہے۔ 40% لوگ اس ملک میں جاہل ہیں، اور نیا سروے، نئی رپورٹ کے مطابق 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ علم ہے نہیں، ہنر ہے نہیں، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ یہ آدمی دھرتی کا بوجھ ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، وہ مقدر کا سکندر ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جنازہ سامنے آیا، بیٹا رو رہا ہے، کہا رے بھائی تم کون ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا میں مرنے والا کا بیٹا ہوں۔ کہا رو کیوں رہے ہو اتنا؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے اسکول کی تعلیم دلائی، اور مدرسے کی تعلیم میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ باپ کے جنازے کو میں پڑھا سکوں، باپ کے جنازے کی امامت کر سکوں، اس بنیاد پر میں رو رہا ہوں۔ اور جانتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو صرف اسکول میں کیوں پڑھاتا ہے؟ یہ راز آج سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس لیے پڑھاتا کہ اس کو دنیا کی محبت ہے، 2 روٹی کی قدر اس کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، صرف 2 روٹی کے لیے ہے، 2 بوٹی کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اس کو صرف 2 ہی چیز حاصل ہوگی، 2 روٹی 2 بوٹی۔ 2 روٹی 2 بوٹی کی قدر ہے، خدا کے علم کی، رسول کے علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اتنا بڑا باپ دنیا دار ہے، اس لیے اپنے بچے کو اسکول میں بھیج رہا ہے، مدرسے کی اور مکتب کی کوئی تعلیم ہی نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، اتنی بڑی تعداد میں ہمارا جوان ہے، کیسے زندگی گزارے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ہر چیز اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے، پڑھائی کے وقت میں پڑھائی اچھی لگتی ہے، شادی کے وقت میں شادی اچھی لگتی ہے۔ ہمارا جوان پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کرے، میں گارنٹی لیتا ہوں یہی مقدر کا سکندر ہوگا۔ شادی کے وقت میں شادی کرے، پڑھائی کے وقت میں جو جوان شادی کرے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا، پھانسی کے پھندے سے لٹکے گا، ٹرین کی پٹری سے کٹ جائے گا، زہر کھا کر کے خودکشی کر لے گا۔